کوئی طول دراز گفتگو نہیں، بس اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق میں نے اپنا سجدہ ولایت مکمل کرنا ہے۔ بس اتنی اپیل ہے کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں وصول کیجیے گا۔ انہی لفظوں سے عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے شجرہ طیبہ سے مودت دے کر شجرہ ملعونہ پہ لعنت کا سلیقہ عطا کیا۔ بہت شکریہ۔ ایک لفظ آپ کی محبتوں کی تمادت دے کے بابا جی دعا کیجیے گا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے اپنی تمام تر صفات کو اپنی ایک صفت میں جمع کر کے پھر اسی صفت کا نام محمد رکھا۔ کیا بات ہے یار، تمہارے پیارے سبا آل محمد سلامت رکھے۔ چلو اتنا پیارا ماحول بن گیا ہے، ایک لفظ اور تبدیل کر کے کہوں، اتنا پیارا جو موقع ہے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے اپنی تمام تر صفات کو اپنی ایک صفت میں جمع کر کے پھر اسی صفت کا نام محمد رکھا۔ تمام تر درود و سلام ہے خداوند عالم کے اس باعزت نور کے لیے جس کے پسینے کے قطروں سے نبی بنتے ہیں، جس کے خون کے جوہر کو ولی کہتے ہیں۔ درود پڑھنے مل کے بابا سے بلا۔ ایک بار پھر معطر کرے زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے سید زادے نے ریکویسٹ کی تھی ان سے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا سفر ہے، میں ہٹ گیا، لیکن اسٹیج سیکرٹری نے میرا نام لے لیا، تو بس جس کی مولا ڈیوٹی لگائے گی اس پہ کوئی زور زبردستی والی بات تو ہے نہیں۔ بسم اللہ۔ آل محمد سلامت رکھیں۔ دیکھیے دوستو، مودت اور لعنت دو لازم الملزوم چیزیں ہیں، ٹھیک؟ مودت اور لعنت، بس زیادہ طول دراز گفتگو نہیں، یہ سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں، جہاں مودت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی، ٹھیک؟ تھوڑے سے معیار سماعت بلند کرو نا میرے ساتھ، چلو سفر کرو۔ جہاں مودت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی، جہاں لعنت ہوگی وہاں مودت نہیں ہوگی۔ چل ایک لفظ اور تبدیل کر کے کہوں، جن سے مودت ہے ان کے دشمن پہ لعنت کرنا بھی عبادت ہے، جن پر لعنت کرنا ہے ان پر لعنت کرنا بھی عبادت ہے۔ چار مصروں سے میں ابتدائے سخن کرنے لگا ہوں اور اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر بارگاہ ولایت میں سجدہ ذکر کا شرف عطا رہنا ہے میرے حصے میں۔ پہلا لفظ، جنت کے مالکوں کی عداوت سے باز آ۔ ادھر والے سامعین جاگنا، بابا جی دعا کیجیے گا، آل محمد سلامت رکھیں۔ میسج کنوے کرنا ہے، صرف نعرے لگوانا نہیں ہے، آپ کو ایک پیغام ولایت بھی دینا ہے۔ جنت کے مالکوں کی عداوت سے باز آ۔ بزرگوں، کس موقع کی میں نے 4 سطریں شروع کی ہیں، کس موقع کی میں نے بات شروع کی ہے؟ عید کا روز تھا، مدینے کا شہر تھا، میرا رسول سواری تھا، میرا حسین سوار تھا۔ آل محمد وقت سلامت رکھے۔ دیکھیے دوستو، میں کیسٹیں یاد کر کے ذاکر نہیں بنا، میں فقیر کی خدمت کر کے ذاکر بنا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کس موقع کی بات کی ہے؟ عید کا روز تھا، مدینے کا شہر تھا، میرا رسول سواری تھا، بابا جی میرا حسین سوار تھا۔ سارے میرے ساتھ ملو تو میں لفظ تبدیل کر کے آپ کی عبادت میں اضافے کا ثواب پیدا کروں۔ کون سواری تھا، کون سوار تھا؟ میں کہتا ہوں توحید کا پیغمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ تھوڑا سا چل تو سکتا میرے ساتھ، جو آل محمد سلامت رکھے، وقت سلامت رکھے، آل محمد عزت عطا کرے۔ کون سواری تھا، کون سوار تھا؟ کون سواری تھا بابا جی؟ کون سوار تھا؟ توحید کا پیغمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ جو سو رہے ہیں ان کی نیند کو رائمنڈ کے پرلی طرف پھینکنے کے لیے ایک لفظ اور تبدیل کر کے کہتا ہوں، کون سواری
جتنے میرے حصے میں سامعین آ گئے ہیں ان سے تو میں دعا لے ہی لوں گا، باقی میرا اپنا مقدر۔ کون سواری تھا؟ کون سوار تھا؟ توحید کا پیغمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ کون سواری تھا؟ کون سوار تھا؟ عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا۔ ایک لفظ آ گیا ہے سامنے، دیکھتا ہوں کون کہاں پہ جا کے سنتا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا، ام ابیہا کا بابا سواری تھا، ام ابیہا کا بابا سوار تھا۔ آل محمد عزت ادا کرے، آل محمد جیو، بسم اللہ۔ جیو، آل محمد سلامت رکھے، آل محمد جوانیاں سلامت رکھے۔ کون سواری تھا؟ کون سوار تھا؟ توحید کا پیغمبر۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی چہرے میرے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہوئے، ان کی عبادت کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، تاکہ جب سجدہ ولایت سرکار زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہو سارے میرے رفیق سفر بنو۔ میں کہتا ہوں کون سواری تھا؟ کون سوار تھا؟ توحید کا پیغمبر سواری، توحید کا محافظ سوار تھا، عبداللہ کا بیٹا سواری، ابو عبداللہ سوار تھا، ام ابیہا کا بابا سواری، ام ابیہا کا بیٹا سوار تھا۔ میں کہتا ہوں توحید کا انسان سواری تھا، توحید کا محسن سوار تھا۔ تھوڑے سا اور میں آنے سماعت بلند کر، میں ایک فکر اور تبدیل کر کے کہتا ہوں کون سواری تھا؟ کون سوار تھا؟ اب دیکھتا ہوں کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں تک میرے ساتھ پرواز کرو گے۔ توحید کا پیغمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا، عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا، ام ابیہا کا بابا سواری تھا، ام ابیہا کا بیٹا سوار تھا، توحید کا احسان سواری تھا، توحید کا محسن سوار تھا۔ میں کہتا ہوں توحید سے لینے والا سواری تھا، توحید کو دینے والا سوار بہت شکریہ۔ آل محمد سلامت رکھیں۔ کون سواری تھا؟ کون سوار؟ شہباز جاگ رہے ہو نا؟ توحید کا پیغمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا، عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا، ام ابیہا کا بابا سواری تھا، ام ابیہا کا بیٹا سوار تھا، توحید سے لینے والا سواری تھا، توحید کو دینے والا سوار تھا۔ کیا کہنے تیرے عشق کے درجے کے، توحید کو دینے والا سوار تھا، توحید کو دینے والا سوار تھا۔ چل اور کیا مسجع مقفع عبارتیں میں پڑھوں، اسی منظر کو ذہن میں رکھ لو۔ مدینے کا شہر تھا، عید کا روز تھا، رسول سواری تھا، حسین سوار تھا۔ منظر کیا بنا ہوا تھا؟ کوئی حسین کی سواری پہ درود پڑھتا ہے، کوئی حسین کی سواری کو سلام کرتا ہے، کوئی حسین کی سواری پہ ماں باپ کو قربان کرتا ہے، کوئی حسین کی سواری پہ سجدے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے شیعہ سنی دوستو، یہی منظر ذہن میں رکھ لینا، پھر چار سطریں سن لو۔ میں کہتا ہوں جنت کے مالکوں کی عداوت سے باز آ۔ ایک بندہ کہہ دے مصرع سن کے بولنے پہ دل نہیں آیا، مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے۔ جنت کے مالکوں کی عداوت سے باز آ، واجب نہ اپنے آپ پہ دوزخ کی مار کر، ہمت ہے تو نبی کو سواری سے روکنا، یا پھر میرے حسین کے گھوڑے سے پیار کر۔ آل محمد سلامت رکھے، آل محمد سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ ہمت ہے تو نبی آل محمد سایہ سلامت رکھے۔ جو کیا کہنے تیرے بیان سما کے، ہزار دفعہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ آل محمد سلامت رکھے۔ جیو جنت کے مالکوں کی ہزار دفعہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی آپ دعا کر رہے ہیں نا، جنت کے مالکوں کی عداوت سے باز آ، واجب نہ اپنے آپ پہ دوزخ کی مار کر، ہمت ہے تو نبی کو سواری سے روکنا، یا پھر میرے حسین کے گھوڑے سے پیار کر۔ اچھا چل بول پڑے ہو، پھر چار سطریں اور سو۔ میرے حسین کو سرکار کاندھوں پہ سوار کر کے 70 چکر مسجد کے، 70 بازار کے، ایسے ہے ہی نہیں، بابا جی دعا کیجیے گا، 70 چکر مسجد کے، 70 دربار کے۔ کیا یاد کرو گے یار؟ کون سا مجمع میرے سامنے آ گیا ہے؟ بہت کم دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسا پڑھا لکھا مجمع
روز مجالس مولا کی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہی ایسا باذوق مجمع ہاتھ آتا ہے، موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ 70 چکر مسجد کے، 70 چکر بازار کے، ایک صحابی کی بڑی نگاہ، مجھے ممبر کے تقدس کا احساس ہے، ایسی گری ہوئی بات میں کرنے کا عادی نہیں، ایک صحابی کی بڑی نگاہ، نعم المرکب یا رسول اللہ، نہیں حوالہ چاہیے تو وہ میں 4 رکھتا ہوں اپنے ساتھ، نعم المرکب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا ہے؟ جیو، سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا، سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا۔ ہر ممبر پہ درہ امتیاز سمجھ کے، آل محمد کی عطا پہ نار سمجھ کے، بباندے دوہر حلال اعلان کہا کرتا ہوں، مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کر، زندگی بھر زہیر ممبر پہ نہیں آئے گا، حق سمجھ کے نہ بول، پھر تو جانے اور ملکہ کونین جانے۔ سرکار فرماتے یاد رکھ، اس سے اگر ہے خار تو مجھ سے بھی خار ہے، اس سے اگر ہے خار تو مجھ سے بھی خار ہے، اس سے ہے کر پیار تو مجھ سے بھی پیار ہے۔ میرا مقام دیکھ کے اتنا تو خیال کر، کتنا ہے وہ بلند جو مجھ پہ سوار ہے۔ فکر نہ کرو، سارا دن میں نے انتظار کیا، ابھی تو مجھے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ممبر پہ ہے۔ اس سے اگر ہے پیار تو مجھ سے بھی پیار ہے، اس سے ہے کر خار تو مجھ سے بھی خار ہے۔ میرا مقام دیکھ کے پہلے مجھے بتا تو مجھے مانتا کیا ہے؟ کہتا میں آپ کو یاسین مانتا ہوں، طٰہٰ مانتا ہوں، مدثر مانتا ہوں، مزمل مانتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر ہوش کے ناخن لینا، میرا مقام دیکھ کے اتنا تو خیال کر، کتنا ہے وہ بلند جو مجھ پہ سوار ہے۔ بہت شکریہ، آل محمد سلامت ہے۔ بس ایک سلام 20 جماعتی ثانی کے حوالے سے مجھے بارگاہ سیدہ میں پیش کرنا ہے، اسی پہ فکرہ مسائل کا اور میرے حصے کی نوکری تمام مجلس وہی تھی جو میں نے پڑھ لی۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ جو ہے دوستو، کل 20 جماعتی ثانی کا دن گزرا ہے، بہت بڑی عید اعظم تھی، ٹھیک؟ وہ بی بی دنیا میں نازل ہوئی ہے جسے فاطن توحید کا لقب ملا ہے، ٹھیک؟ کون بی بی آئی ہے کل دنیا میں؟ سید زیادہ دعا کیجئے گا، کون بی بی آئی ہے دنیا میں؟ درود پڑھ لے مل کے بابا سے۔ بس علامہ صاحب آ گئے، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ ایک بار پھر معطر کرے زبانوں کو ذکر کرو۔ بس ابتدا کی گھڑیاں ختم۔ اسے کہتے ہیں فاطمہ، اسے کہتے ہیں مخدومۃ المعصومین۔ مخدومہ کائنات نہیں ہے میری بیوی، مخدومہ معصومین، جس کی معصوم خدمت کرنا عبادت سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں زہرا، سیدہ آپ کی دادی کا تذکرہ ولایت کرنے لگا ہوں۔ کسے کہتے ہیں پردہ توحید، کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین۔ کہاں تک سفر کرو گے میرے ساتھ؟ چلو زیادہ طول دراز کیا کرنا، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سرکار مسکرا کے فرماتے یاد رکھ، جو ازل سے بھی پہلے، جاگنا حلالیو، جو ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں کو نارے جہنم سے چھڑا چکی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار تیرے پیارے سوال کی، کیا بات ہے یار۔ آل محمد سلامت رکھے، آل محمد عزت عطا کرے، آل محمد وقت سلامت رکھے، اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ جوانی سلامت ہے جیو، بہت شکریہ۔ بس وقت بچاؤں اپنا بھی، علامہ صاحب کا بھی، جو نارے جہنم سے ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں کو چھڑا چکی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ چل ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں۔
کسے کہتے ہیں بطول عذرا، کسے کہتے ہیں صدیقہ کبریٰ۔ میری کیا جرت کہ میں اس بیوی کی عظمت کا تعارف بیان کر سکوں؟ یہ تو خیرات ہے باب الحوائج کی پاک بارگاہ سے، جو تبرک سمجھ کے آپ کے درمیان تقسیم کرنے لگا ہوں۔ دوست اب دیکھنا میری جانب، رب نہ ٹوٹنے پائے۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ، کسے کہتے ہیں سیدہ النساء العالمین، کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم محمد مصطفیٰ۔ میں مصرع کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنی والہانہ عقیدت ہے سیدوں کی دادی سے تیرے دل میں۔ تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے۔ عالم بانی کیا کہنے، آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے یہی حق تھا میرا، یہی مقصد تھا میرا۔ تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے، جو لفظوں کے خریدار ہو، جن کے عقیدے ابھی زنگ آلود نہیں ہوئے، وہ میری آنکھوں میں آگے ڈالا اور سر اٹھاؤ، میں مصرع کہنے لگا ہوں۔ کسے کہتے ہیں بطول عذرا، تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے، تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے۔ طائف ہے جس کا حمد وہ محور بطول ہے۔ کیا بات ہے یار، آل محمد سلامت رکھے، آل محمد عزت عطا کرے۔ طائف ہے جس کا حمد، طائف کہتے ہیں طواف کرنے والے کو، جس کا طائف حمد ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ طائف ہے جس کا حمد وہ محور بطول ہے۔ دوستوں میں ایک شعر میں سیدہ کا نزول پڑھنے لگا ہوں، اسی میں دیکھوں گا کہ کتنی والہانہ عقیدت ہے آپ کے دلوں میں۔ اسے کہتے ہیں بطول عذرا، تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے۔ طائف ہے جس کا حمد وہ محور بطول ہے۔ میں کہتا ہوں خوشبو گل سے باغ معطر ہو جس طرح، کھڑا ہو کے بھی سارا مجمع دعا دینا مصرے کی قیمت نہیں ہے، جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤ گا۔ تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے۔ طائف ہے جس کا حمد وہ محور بطول ہے۔ میں کہتا ہوں خوشبو گل سے باغ معطر ہو جس طرح، حق سے ہوئی بس ایسے ہی صادر بطول ہے۔ آل محمد سلامت ہے، آل محمد پر سلامت ہے۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ حق سے ہوئی بس ایسے ہی صادر بطول ہے۔ بانی کل جعفریہ کالونی میں اور رات گھر سادہ میں میرے حصے کی عبادت مکمل ہو گئی۔ اگلے شعر پہ دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں تک میرے رفیق سفر پڑھ سکتے ہو۔ تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے۔ ایک شعر سن لو، اسی پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں، پھر موقع ملا تو سجدہ ولایت کھول کے پیش کریں گے۔ تمجید کردگار کی مصدر بطول ہے۔ طائف ہے جس کا حمد وہ محور بطول ہے۔ خوشبو گل سے باغ معطر ہو جس طرح، حق سے ہوئی بس ایسے ہی صادر بطول ہے۔ سرکار صادق ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک سائل نے قدموں پہ ہاتھ لگایا، کہتا مولا اللہ جو کہتا ہے کن تو کنزن مخفیًا فاحببت عنہ فخلقتک یا محمد، اللہ کہتا میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت پتا ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، بس اے محمد میں نے تجھے خلق دیا۔ سائل سرکار صادق کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے مولا اللہ جو کہتے میں چھپایا ہوا خزینہ تھا، مولا چھپنے کے لیے کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی حجرہ، کوئی مکان، کوئی حجاب، کوئی نقاب تو چاہیے نا۔ وہ کون سا پردہ ہے جس میں وہ چھپا ہوا تھا؟ سرکار صادق مسکرا کے فرماتے سائل یاد رکھ، کنزے خفی خدا کو بنانے کے واسطے جس نے چھپا لیا تھا وہ چادر بطول ہے۔ خداوند عالم پہلے عالم کرام جناب ظہیر عباس ظہیر کی زبان اور تفسیرات آپ فرمائے، مخصوص انداز میں جناب سیدہ ذکر بیان فرما رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ کو دعوت کتاب المومنین سے اطلاع سے جو باہر تشریف فرما ہے، جلد از پنڈال میں تشریف لے آئے۔ آپ کے سامنے ملک کے پاکستان کی عظیم شخصیت فخر ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ذوالفقار حضرت نقوی صاحب آف کراچی سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور آ کر اپنے جد امجد کے فضائل و مسائل سنائیں۔ قیامت سے پہلے بآواز بلند نعرہ تکبیر، خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، بآواز بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من
اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک نے صحت کاملہ درازی زندگی عطا، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں رب العزت میں شفا عطا۔ ایک لڑکی بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، سعدیہ بنت سردار اسلم ہاسپٹل لاہور میں، مالک اس کے شفا سے ہے زندگی عطا، جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے، اللہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو سہارا آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ حاضرین محترم، صبح سے مجلس سے اذان جاری ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں قرآن مجید سے ولایت کا ایک راز پیش ولایت کا راز قرآن مجید، سنی شیعہ حضرات واجب الاحترام جہاں جہاں سماعت فرما رہے ہیں، قرآن مجید سے ولایت کا ایک راز پیش کرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت ایک ایسی شے ہے جس پر 20 پردے ڈالے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے یہ پردے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں قرآن مجید سے